اگر تم دوسروں کو دین پر آمادہ کر رہے ہو۔ جتنی غیبی مددیں صحابہ کی ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے کہ تم اس کے دین کے مددگار بنو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دے گا۔ میرے دوستو عزیزو، جب کوئی بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، پھر اس کے مقابلے پر کوئی آ جاوے، اس کی دنیا کے مقابلے پر، اس کے دین کے مقابلے پر، اس کے شرعی احکام کے مقابلے پر، تو اللہ تعالی دعوت کی وجہ سے دشمن کے مقابلے پر خود آ جاتے ہیں، دشمن کے مقابلے پر خود آ جاتے ہیں۔ بات اصل یہ ہے، مسلمان کی تجارت، زراعت، مسلمان کی ضروریات، مسلمان کی زمین جائیداد، مسلمان کی کوئی بھی چیز ہو، جب غیر اس کی طرف نظر اٹھائیں گے اور اس کے نقصان کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باطل کا مقابل جب آتے ہیں جب مسلمان ساری انسانیت کی ہدایت کی محنت کرتا ہے۔ اگر مسلمان دین کی نصرت پر نہیں تو اللہ مسلمان کی نصرت پر نہیں۔ جب مسلمان اللہ کے دین کی نصرت پر نہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی نصرت پر نہیں، پکی بات ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ کیا ہے نصرت؟ نصرت یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لے آؤ، بس یہ دین کی نصرت ہے۔ یہ دین کی نصرت ہے۔ لوگ بیچارے مال خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی مدد کر رہے ہیں، نہیں، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے، دعوت دینا اسلام کی مدد ہے، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد کرنا ہے، اور دعوت دینا اسلام کی مدد ہے۔ دیکھو، اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے، تم مسلمان کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض پر لاؤ، یہ اسلام کی مدد ہے، یہ دین کی مدد ہے۔ تم مسلمانوں کے کام آ جاؤ، جان سے، مال سے، عہدے سے، خدمت سے، تو یہ مسلمان کی مدد ہے، یہ مسلمان کی مدد ہے۔ بے شک تمہیں اس پر اجر مل جائے گا، تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن اسلام کی نصرت اور دین کی نصرت یہ نہیں ہے۔ اسلام کی دین کی نصرت تو یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر لانے کی کوشش کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر لانے کی کوشش کرو۔ یہ ساری نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر آ جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر آ جائیں۔ امت کے ارتداد کا سبب یہ ہے، امت کے ارتداد کا سبب یہ ہے کہ امت نے دعوت کو چھوڑ دیا۔ یہ امت کے ارتداد کا سبب ہے کہ امت نے دعوت کو چھوڑ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو دعوت دے کر دو فریضوں پر جمع کریں امت کو، خاص طور پر ایک ایمان، دوسرے نماز۔ صحابہ کرام کی نقل و حرکت کا مقصد امت کو تین چیزوں پر جمع کرنا تھا: ایمان، تعلیم اور نماز۔ ایمان، تعلیم اور نماز، علم، ایمان اور نماز، ان تین پر اگر امت جمع ہو گئی تو پھر امت پورے دین پر قائم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اور جو آدمی جب مسلمان نماز پر نہیں ہوگا تو پھر مسلمان کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ جب کوئی حصہ نہیں رہے گا مسلمان کا اسلام میں تو پھر مسلمان اپنے دنیاوی اسباب اور ضروریات، اور مسلمان دنیاوی اعتبار سے اپنا حق کیسے غیر سے لے سکے گا جب اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا؟ جی ہاں، جب اسلام میں حصہ نہیں تو وطن میں کیسے حصہ ہو؟ جب اسلام میں حصہ نہیں تو دکان میں کیسے حصہ ہو؟ لو جی، جب اسلام میں حصہ نہیں تو جتنی بھی شکلیں دنیا میں ہیں ان میں سے کسی چیز میں حصہ نہیں لگے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلو، نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلو، امت کو دعوت دے کر یقینی اسباب پر لاؤ، امت کو دعوت دے کر یقینی اسباب پر لاؤ۔ یقینی اسباب اعمال ہیں، یقینی اسباب اعمال ہیں، دنیاوی اسباب غیر یقینی اسباب ہیں، دنیاوی اسباب غیر یقینی اسباب ہیں۔ امت کو کامیابی کے ضابطوں پر لاؤ۔ اگر چند لوگ عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں میاں دین قائم ہے، نہیں، دین کا قائم ہونا یہ ہے کہ ساری کی ساری امت دین پر مجتمع ہو، ساری امت دین پر مجتمع ہو۔ دین کا قائم ہونا یہ ہے۔ امت کا ایک طبقہ نماز پڑھتا ہے، اکثر نماز نہیں پڑھتی۔ میری بات دھیان سے سننا، اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے، پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں صاحب بیمار ہیں، فلاں صاحب سوچو دوسرے، حالانکہ پورا بدن ان صاحب کا بالکل صحت مند، تندرست، ٹھیک ٹھاک، مضبوط ہے، صرف پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جی فلاں صاحب بیمار ہیں۔ سوچو، بیماری کی نسبت پورے بدن کی طرف ہو رہی، حالانکہ بیماری صرف پیر کے انگوٹھے میں ہے۔
سوچئے پیر کے انگوٹھے میں پھوڑا ہے، کہتے ہیں فلاں صاحب بیمار ہے۔ حدیث میں ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک جسم کے اعضاء سے بتلایا گیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں یورپ، امریکہ، افریقہ، جہاں جہاں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، یہ سارے مسلمان چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا کسی بھی ملک کے ہوں، یہ سارے مسلمان ایک جسم کے اعضاء ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ تو اگر کسی ملک میں ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جی دین قائم ہے؟ یہ کہا جائے گا کہ دین بیمار ہے۔ ابھی تو اکثریت نماز پر نہیں، اکثریت زکوٰۃ پر نہیں، اکثریت دین پر نہیں ہے۔ آدمی بیچارہ اپنے ماحول میں رہ کر سمجھتا ہے کہ ہاں جی دین ہے۔ میں نے مثال دی نا کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب بیمار ہیں۔ اور اگر دین بھر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ہمارے یہاں تو بہت بڑا دین کا ماحول ہے، ہمارے یہاں تو علم بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے اور گشت بھی ہو رہا ہے، ہماری مسجد جماعت نکل رہی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، وہاں تو ایک پیر کے انگوٹھے کی زخم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، اور یہاں اکثر بدن بیمار ہے، اکثر بدن بیمار ہے۔ ایک علاقے کے دین کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ہاں جی دین قائم ہے۔ دین کا قائم ہونا یہ ہے، دین کا قائم ہونا یہ ہے کہ پوری امت دین پر قائم ہو، دین کا قائم ہونا یہ ہے کہ پوری امت دین پر قائم ہو۔ اس کے لیے یہ نقل و حرکت اور محنت ہے۔ اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود اپنی ذات سے یقینی اسباب پر آنا ہے، اور آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عمل بنا کر پیش کریں۔ اے اللہ یہ میرا عمل ہے، تیرا وعدہ ہے، اسے مرضی ہے اس کی، وہ چاہے وعدے کو سبب میں پورا کرے یا وعدوں کو اسباب کے بغیر پورا کر دے۔ صحابہ کی زندگی میں دونوں شکلیں ہیں کامیابی کی، کئی سبب میں کامیابی لائے، کئی اسباب کے بغیر کامیابی لائے۔ صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے دونوں شکلیں ہیں۔ اس زمانے میں ایک ہی شکل رہ گئی صرف، لوگ کہتے ہیں تو ولی کی کرامت ہی ہو سکتی ہے کہ بغیر سبب کے کام ہو جاوے۔ جی ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر مسلمان اللہ کو عمل پیش کرے تو اللہ تعالیٰ عمل پر اسباب کے بغیر آج بھی کر کے دکھلاویں۔ لیکن جو بیچارے یوں سمجھتے ہیں کہ میرے اللہ کے درمیان سببی اصل ہے، انہیں اعمال سے کامیابیاں نظر کیسے آ سکتی ہیں؟ بس عزم کرو انشاءاللہ۔ ذمہ داری اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ ذمہ داری اجتماعی انفرادی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اپنی ذات سے اپنے نفس کی اصلاح میں پوری کوشش کر رہا ہے اور سارے اعمال کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، عبادت، اتباع سنت، سب کچھ کر رہا مگر دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ارے سنو تو صحیح، کیسی عجیب بات ہے۔ لکھا علماء نے کہ اگر اپنی ذات سے اپنے نفس کی اصلاح کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل اس میں ہے کہ دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرے۔ اس آمادگی کے لیے نقل و حرکت ہے، اس آمادگی کے لیے نقل و حرکت۔ بس عزم کرو انشاءاللہ اپنی ذات سے کرنا ہے، پوری امت کو اس پر لانا ہے۔ ہمت کر کے فرماؤ۔ جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب سال کے دن آپ کو پیش کریں، جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں، 4 علماء لگائے ہوئے ہیں وہ عزم کریں اپنے کھلے خرچ کے ساتھ ملکوں میں جانے کا۔ ہمت کر کے فرماؤ۔ محمد ارشاد 1 لاکھ کہاں سے بھائی؟ بھوپال سے۔ بہت اللہ قبول فرمائے۔